ویچ پزم د نیک سیرتو شونډس پړي نو چې پزم د نیک سیرتو شونډس پړي د دوزخ پسرو سروٹ کی خپل شفت گدال جو پاکان زمانہ کی برائی میں ہونٹ کھولتے ہیں حقیقت میں یہ جہنم کے گرم انگاروں پر اپنے ہونٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہے چکو میرا خدا رسوا نہ کر تا دلے صاحب دلے نامت بدل قل من کان عدوا لجبریل آپ فرمائیے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بس بے شک اس نے اتارا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر. جو ابو بکر عمر عثمان و عائشہ کا دشمن ہو انہوں نے نبی سے یہ قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا بکمال سیکھا تھا اور 4 دانگ عالم تک پہنچانے کی کوشش فرمائی. امام ابو حنیفہ اور مجتہدین برحق نے اس قرآن کے سربست علوم کو کھولائے، نبی کی زندگی سے لائے ہیں عمل مرتب فرمایا ہے. علماء دیوبند نے قرآن اور سنت نبی کے طور طریقوں کا احیاء و نشاط فرمایا اور ان کے مقابلے میں شرکیاں عقائد اور بدعت اعمال کا برملا رد کیا ہے. قبر کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے. قبر پرستوں کے سر پہ ہتھوڑے مارے تو ان کے ساتھ دشمن پیدا ہو گئے. معلوم ہوا کہ ان پاکان کے ساتھ دشمنی کرنے والا خواجہ نظام الدین اولیاء کا دشمن، فرید گنج شکر کا دشمن، بختیار کاکی کا دشمن، سلطان شمس الدین التمش کے دشمن، معین الدین چشتی کے دشمن، سید علی حجویری کے دشمن، پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے دشمن، حسن حسین اور علی کے فاطمہ کے دشمن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع انبیاء اور مرسلین اولیاء و متقین کے بدترین دشمن ہیں. کل میاں حجام جہاں مونٹتا تھا اوروں کا سر، آج اسی کوچہ میں خود اس کی حجامت ہو گئی. بدعتی اوروں کو الزامات دیتے ہیں، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے. قُلْ فرماؤ من کان عدوا لجبریل، آپ فرمائیے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا، پس فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ پس جبریل نے اتارا اس قرآن کو آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. قرآن مجید جب نازل ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حواس کو مسکوت کیا جاتا تھا اور قلب اطہر پر نزول کتاب ہوتا. اقبال نے بھی اس کو سمجھ لیا ہے، وہ اس لیے کہتا ہے تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. جب تک تم دل سے متوجہ نہ ہو تمہیں تفسیری تحقیقات و لطائف و ظرائف سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے پرہیز کرو، کہیں یہی تمہاری محرومی کا سبب نہ بنے. مسجد کے آداب بہت زیادہ ہے. آپ فرمائیے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا، پس وہ تو لایا ہے قرآن کو آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللہ. جبریل دلوں کا مالک نہیں، جبریل تصرف اور قدرت کا مالک نہیں. فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو خدا کہے.
مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے اگلی کتابوں کی، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت و خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ پہلے فرمایا ہدی للمتقین، یہاں فرمایا ہدی للمؤمنین، آگے چل کر آئے گا ہدی للناس۔ قرآن کے تینوں مقام بیان ہوئے، اخص الخصوص اور خصوص اور پھر عموم۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور خاص کر جبریل و میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ پاکان زمانہ متقین دین، انبیاء اور اولیاء اور علماء راسخہ، ان کے ساتھ عداوت کفر ہے للکافرین۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر فتح العزیز میں اور فتاوی عزیزیہ میں اہانت العلماء کفر کو مطلقاً تسلیم کیا ہے، اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے امداد الفتاوی جلد 4 میں بھی ایک سوال کے جواب میں اس فتوے کی تائید کی ہے، اہانت العلماء کفر۔ اختلاف بالدلیل تو ہے، بھئی حنفی شوافی کے بارے میں دلائل دیتے ہیں، شوافی حنفیوں کے خلاف دلائل دے سکتے ہیں، مگر امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، یہ اہل حق ہونے کی دلیل ہے۔ وہ جو طریقہ بدعتیوں نے خاص کر علماء حق کے بارے میں اختیار کیا ہے وہ بہت نامناسب طریقہ ہے، وہ بہت ہی غلیظ زبان اور نازیبا کلم اور بہت ہی شناعت بھری تحریر کے قائل ہوئے ہیں، ان کا سارا نظام اسی پر قائم ہے، اس لیے ان میں کوئی اخلاص معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے، اور ممکن نہیں ہے کہ انہیں اخلاص نصیب ہو جائے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے اتارے آپ کی طرف آیت واضح، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر بے راہ روی کرنے والے۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب کبھی انہوں نے عہد کیا کوئی بھی عہد توڑ لیا، کہتے وہ جو نیا حکمران بن رہا ہے وہ عہد و پیمان نہیں مانتا، اور کہتے معاہدہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے جس کا ماننا فرض، تو اس سے پوچھا جائے کہ قرآن و حدیث سے مراد کیا ہے؟ کاغذ میں لکھا ہوا کتاب اور کاغذ پہ لکھی ہوئی حدیث ہے، یہ مراد ہے؟ یا قرآن نے جو کہا ہے نماز پڑھو پورا کرنا ہے، زکوٰۃ دو دینا فرض ہے، اور حدیث میں جو نبی نے کہا ہے کہ تم عہد و پیمان کی پابندی کرو، تو یہ حدیث نہیں ہوئی؟ آپ کو قرآن اور حدیث متشکل دکھائی جائے تو آپ اس کو مانیں گے، جو بات کہی بخدا لاجواب کہی۔